الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اردو سمجھ آتا ہے آپ کو؟ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کو منانے کے لیے، ایسے ہی ہے نا؟ یہ آواز تھوڑی سی زیادہ ہو رہی ہے، تھوڑا شور کے بعد تو میلاد مصطفیٰ کے لیے ہم یہاں پہ حاضر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آقا کا میلاد ہو، اتنی خاموشی ہو، مزہ نہیں آتا۔ تو پہلے ہم انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ قصیدہ بردا شریف سب کو آتا ہے؟ انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے، صحیح ہے؟ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ماشاءاللہ سب کو آتا ہے؟ اب آپ پڑھیں گے، میں خاموش ہوں، پڑھیے۔ مولاي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد اب ہم انشاءاللہ علم دین سیکھنے کی نیت سے بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث پاک سن لیتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک درود پاک 10 رحمت، اور جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا. ٹھیک ہے. تو درود پاک میں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. ایک حدیث پاک اور سن لیتے ہیں. ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا رہے گا. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. تو فرمایا کہ اس کی 100 حاجتیں، 100 پریشانیاں، 100 مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے. اب اس سے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان 100 میں سے 70 مصیبتیں، 70 پریشانیاں آخرت کی ہوں گی اور 30 پریشانیاں دنیا کی ہوں گی. آج ہم سبھی غور کریں تو بہت سارے ہم مسائل سے پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں. پتہ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نوکری نہیں ہے، ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب یہ کام نہیں مل رہا، گھر میں یہ مشکل ہے، بابا بیمار ہیں، ماما بیمار ہیں، بچہ بیمار ہے، طرح طرح کی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں. ہم اپنے دوست کو بولے گا بھیا میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، میری مدد کرو، میرا اس مشکل میں میرا ساتھ دو. ٹھیک ہے، مگر ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں اس کا حل بتا دیا کہ اگر پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، حاجتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو کیا کرو؟ مجھ پر درود پاک پڑھو. کیا پڑھو؟ درود پاک پڑھو. اللہ تعالیٰ عز و جل کے پیارے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر ہم درود پاک یہاں پڑھیں گے، وہاں پر پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور ہماری مصیبتیں اللہ تعالیٰ عز و جل کی رحمت سے دور ہو جائیں گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کیا کیا کریں؟ درود پاک. اب کون سا پڑھیں بھائی؟ یہ بھی سوال اٹھتا ہے، کون سا درود پاک پڑھیں؟ آپ کو درود ابراہیم اچھا لگتا ہے، آپ وہ پڑھیے. آپ کو درود تاج اچھا لگتا ہے، آپ وہ پڑھیے. آپ کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى یہ اچھا لگتا ہے، یہ پڑھیے. آپ کو اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اچھا لگتا ہے، یہ پڑھ لیجیے. آپ کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یہ اچھا لگتا ہے، آپ یہ پڑھ لیجیے. آپ کو صرف صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ اچھا لگتا ہے، یہ پڑھ لیجیے. کسی حدیث پاک میں بعض حدیث کے علاوہ کسی حدیث پاک میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ والا درود پاک 100 مرتبہ پڑھیں گے تو 100 حاجتیں پوری ہوں گی. یہ نہیں فرمایا کہ یہ والا ایک درود پاک پڑھیں گے تو 10 رحمتیں نازل ہوں گی. یہ کسی حدیث میں نہیں فرمایا گیا کہ یہ والا پڑھیں گے نا تو پھر آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 100 رحمتیں نازل ہوں گی. صرف یہ فرمایا کہ درود پاک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرما. تو آئیے الحمدللہ پیر طریقت حضرت علامہ ابو القاسم نوری دامت برکاتہ عالیہ اتنا دور سے سفر کر کے آپ کے ملک سے تشریف لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کس لیے تشریف لا رہے ہیں؟ ہمیں علم دین سکھانے کے لیے، ہمارے دلوں کے اندر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کو بڑھانے کے لیے آپ اتنی دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آئیے ہم یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم حضرت کا پورا بیان توجہ کے ساتھ سنیں گے بھی اور عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے نا انشاءاللہ. ابھی ان کے آمد سے پہلے کچھ کلمات علم دین کے سیکھ لیتے ہیں. ہم اپنے پیارے نبی علیہ السلام کا میلاد اس طرح منانا چاہیے ہمیں، ہم یہ سیکھ لیتے ہیں. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس انداز سے گزارنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزارا کریں. تو آئیے اس مختصر سے وقت میں جیسے مجھے وہ حکم ملا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ہم کچھ باتیں سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ
وأصحابه وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ اچھا ذرا سوچئے کبھی اس بات پہ میں نے شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا پیدا کیا؟ مسلمان۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب قریش کے اندر امت محبوب کی خوبیاں دیکھی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا کہ مولا مجھے امت مصطفیٰ میں پیدا فرما دے۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ خواہش کر رہے ہیں ہمیں بغیر مانگے پیارے نبی علیہ السلام کا امتی ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دوبارہ بولیں، کیا کبھی میں نے مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ مسلمان کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے قیمتی دولت اس کا ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان کا مل جانا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے اس اجتماع اس محفل کا پہلا مدنی پھول یہ ہے کہ ہمیں مسلمان ہونے پر اپنے مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے پیارے رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ پہلی بات۔ دوسری بات کہ اب ہمیں زندگی کو گزارنا کیسے چاہیے؟ کیا ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ہم کس انداز سے زندگی گزارے کہ مسلمان اور غیر مسلم کے اندر فرق آ جائے؟ بدقسمتی کے ساتھ آج علم دین سے دوری کی وجہ سے، قرآن پاک نہ پڑھنے کی وجہ سے، قرآن پاک کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہماری زندگی جو ہے نا وہ کفار سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کفار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے مگر قرآن پاک کی تعلیمات پر اس کو سرچ کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ کفار ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے مگر وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ضرور ہیں۔ ان کو یہ پتا ہے کہ قرآن کے اندر یہ فرما دیا گیا لعنت اللہ علی الکاذبین کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، وہ جھوٹ سے بچتے ہیں۔ ہم دن رات جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جب تک جھوٹ نہ بولے ہمارا مال نہیں ملتا، جب تک جھوٹ نہ بولے اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ نہ دے ہمارا مال کیسے نکلے گا؟ صحیح والا مال چھپا کے گندے والا مال ہم بیچ دیتے ہیں اور پھر ہم کیا کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے بڑے مسلمان ہیں، کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان ہیں مگر ہمارا انداز مسلمانوں والا نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق، قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اب یہ کیسے ملے گا کہ ہم کسی ایسے جیسے ہمارے ابو القاسم نوری دامت برکاتہ عالیہ تشریف لا رہے ہیں تو کیا یہ ہمیں جھوٹ کی دعوت دینے کے لیے آیا؟ کیا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے کی دعوت دینے کے لیے آیا؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ علماء یہ ہمیں مبلغین جو ہوتے ہیں اسلام کے وہ ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں، یہ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ جو آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اختار قادری دامت برکاتہ عالیہ، آپ ہمیں پتہ کیا تعلیم فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ روزانہ قرآن پڑھا کرو،
کتنا بڑا کرو؟ کا زیادہ نہیں پڑھ سکتے؟ ایک پارہ پڑھ سکتے ہو؟ نہیں، اتنا ٹائم نہیں ہے۔ آدھا پارہ پڑھ سکتے ہو؟ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ 5 رکوع پڑھ سکتے ہو؟ نہیں پڑھ سکتے۔ 1 رکوع نہیں، 3 آیتیں پڑھ سکتے۔ زیادہ تو نہیں، مگر 3 آیتیں پڑھتے کس طرح؟ 3 آیات قرآن پاک کی اس انداز سے پڑھتی ہیں کہ اس کا قرآنی عبارت بھی پڑھتی ہیں، تلاوت بھی کرتی ہیں، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی پڑھتی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جیسے ہماری محفل ہوتی ہے، ابھی ہمارے حضرت کدھر گئے، انہوں نے تلاوت فرمائی، حافظ صاحب نے تلاوت کی، ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو جہنم کے اندر گرائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اس میں جہنم کے زلزلے کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم نے جسے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اس میں جہنم کی وحشت کا، اس کے اندر کیا کیا معاملات ہوں گے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج تک ہم نے قرآن پاک کو در مقصد پڑھا ہی نہیں، ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ ہمارا رب تعالی، ہمارا مالک مولا ہمیں قرآن اندر فرما کیا رہا ہے، ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے۔ ہم فقط قاری کی اچھی قرات کو سبحان اللہ کی صدا لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیو، آئیے نیت کرتے ہیں کہ ہم زیادہ نہیں تو کم از کم روزانہ 3 آیات، کتنی آیات؟ زیادہ ہے، پڑھ سکتے ہیں نا؟ آج ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے نا، موبائل کے اندر قرآن موجود ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو مسلمان کے موبائل کے اندر قرآن نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کوشش کر کے آپ نیت فرما لیجئے کہ روزانہ کم از کم 3 آیتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایک بات۔ دوسری بات، زندگی کس طرح گزارنی ہے؟ قرآن پاک کے اندر ہمیں جا بجا ارشاد فرما دیا گیا، کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہمیں زندگی کو گزارنے کی ترغیب ارشاد فرما رہا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کبھی یہ فرما دیا کہ تمہارا نبی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو آئیے آج ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کا مبارک معمول دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک لشکر جو ہے وہ کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گیا، ٹھیک ہے؟ کفار جو ہیں وہ قلعے کے اندر ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ سامنے حملہ کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ بڑی توجہ سے سننے والی بات، ٹھیک ہے؟ اب قلعہ جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا۔ جو قافلے کے اس لشکر کے سردار ہیں انہوں نے سارے صحابہ کو اٹھا لیا اور آپس میں مشورہ کرنے لگے، ذرا سوچیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے دن سے کوشش کر رہے ہیں، یہ قلعہ ہم سے فتح نہیں ہو رہا۔ جب سوچا گیا نا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے سپہ سالار قافلہ، میرے خیال کے اندر ہم کیونکہ اتنے دن سے سفر میں ہیں اور اس سفر کے اندر جو ہے ہم پیارے نبی علیہ السلام کی ایک سنت کو چھوڑ رہے ہیں، اس لیے یہ قلعہ ہم سے فتح نہیں ہو رہا۔ کہا کون سی سنت کو چھوڑ رہے ہیں؟ کہا میرے خیال میں کافی دن سے ہم نے مسواک نہیں کی، مسواک نہیں کی، لگتا ہے کہ اس سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ تو وہ جو اس قافلے کے سپہ سالار تھے وہ بھی صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، چلو سارے کام کاج چھوڑ دو، جاؤ جنگل سے مسواک کاٹ کے لاؤ، سارے بیٹھ کے مسواک کریں گے۔ ادھر دوسری طرف کفار جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں میں ہو کیا رہا ہے۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ سارے بیٹھ کے
اپنے ہاتھوں میں مسواکیں پکڑ لی اور بیٹھ کر مسواک کرنی شروع کر دی. اتنا سارا لشکر جو ہے جب مسواک کرنے لگا نا تو کفار دور دور سے دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے. تو کسی نے کہا یہاں سے بھاگو، یہاں سے بھاگو، مسلمان اپنے دار تیز کر رہی ہیں، ہمیں کچا کھا جائیں گے. اور انہوں نے لڑائی کرنے کے بغیر پچھلے دروازے سے بھاگ کے اور ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ قلعہ فتح ہو گیا. ٹھیک ہے. تو میرے پیارے اسلامی، کیا ہم نے مسواک کی سنت کو اپنایا؟ مسواک کی سنت کو ہم نے اپنایا؟ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرتے تھے. فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ سنت ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ اکثر میں دیکھتا ہوں، ناراض نہیں ہوئے گا بات بتانے لگا، جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہم جب کھانا کھاتے ہیں کون سے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں؟ بتائیں گے؟ سیدھے ہاتھ سے. پانی کون سے ہاتھ سے پیتے ہیں؟ نہیں، میں بتاتا ہوں کیسے پانی پیتے ہیں. موبائل دکھائیے. بہت سارے صحابہ کھانا کھا رہے تھے، چاول کھاتے ہیں، بات زیادہ کھاتے ہیں آپ، تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، پانی اس ہاتھ سے یوں پی رہے ہوتے ہیں. الٹے ہاتھ میں گلاس یا بوتل ہوتا ہے اور دائیں ہاتھ آپ منہ لگا کے منہ پانی پی رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ دائیں ہاتھ سے پانی پیا؟ دائیں ہاتھ سے پیا؟ دائیں ہاتھ تو خالی ہے. ہم کون سے ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں؟ الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں. سنت کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے پانی پینا. تو آئیے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں. شیطان کرنے نہیں دے گا، وہ پھر کہے گا وہ بوتل گندا ہو جائے گا. تو بوتل کہاں ہم گھر میں سنبھال کے رکھنا ہے؟ کہاں پہ جل رہے گا؟ کچرے میں جانا ہے تو گندا ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں. سنت کو زندہ کیجیے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بادشاہ کے پاس گئے، بڑے عالم دین تھے. بادشاہ نے ان کی دعوت کی، کھانا کھا لیا. یہ بھی ایک بڑی پیاری سلسلہ آپ کو بتانے لگا. بادشاہ نے دعوت کی، کھانا کھا لیا. اب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دسترخوان پر جو گرے ہوئے ذرات تھے، چاول گر گیا، روٹی کا تھوڑا ٹکڑا گر گیا، آپ نے وہ دسترخوان سے اٹھا کے کھانا شروع کر دیا. وہ بادشاہ کہنے لگے حضرت اتنی بھوک لگی آپ کو، اتنی بھوک لگی کہ آپ نیچے سے اٹھا کر کھانا شروع کر دیا. کہا بھوک کی بات نہیں، میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دسترخوان پر گرے ہوئے ذرات کو اٹھا کر کھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت کر دیتا ہے. تو میں تو اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل کر رہا ہوں. اچھا یہ بات ہے. فوراً اپنے غلام کو اشارہ کیا، وہ ایک تھیلے کے اندر 1000 اشرفی لے کر آئے اور انہوں حضرت کو تحفہ پیش کیا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا دیکھو میرے نبی علیہ السلام کا فرمان سچا ہے. ابھی میں نے سنت پر عمل کیا، مجھے 1000 سونے کے تحفے ابھی مل گئے. تو اگر ہم اپنے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں گے تو کیا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا؟ بڑی پیاری حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. فرمایا کہ جو کوئی بندہ دسترخوان معلوم ہے سفرہ کے اوپر گرے ہوئے ذرات اٹھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت کرتا ہے. دوسری حدیث پاک میں فرمایا جو دسترخوان پر گرے ہوئے ذرات اٹھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. تیسری حدیث پاک میں فرمایا جو دسترخوان پر گرے ہوئے ذرات اٹھا لیتا ہے یہ حوروں کا حق مہر ہے. چوتھی حدیث پاک فرمایا جو دسترخوان پر گرے ہوئے ذرات کو اٹھا کر کھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت بے عیب اور عقل مند اولاد عطا فرمائے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے برتن کے اندر کھانا چھوڑ دیتے ہیں. ہاں آج بہت زیادہ اکثریت آپ دیکھیں ہوٹل کے اندر چلے جائیں، گھر کے اندر محفل ادھر دیکھ لیجئے، گھر کے اندر کسی نے دعوت دی ادھر دیکھ لیجئے. ہمارے سفرے کا حال کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کتنا کھانا ضائع ہم کر دیتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے اتنے کھانے کی، ہم پلیٹ میں ڈالیں گے اتنا کھانا، ٹھیک ہے اتنا کھانا کھائیں گے جتنی طلب تھی وہ کھا لیا باقی ضائع کر دیتے ہیں. تو میرے پیارے محترم اسلام بھائیوں اسراف یہ حرام ہے اور حرام کام کرنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے.
تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق عمل بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی پیارے نبی کی سنتیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ سلام کرنا سنت ہے۔ کیسے سلام کرتے ہیں؟ آج ہم ملتے ہیں نا، جیسے ابھی محفل ختم ہوگی تو ملیں گے تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں، ہاتھ آگے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مصافحہ کرنا اس طرح نہیں ہے۔ مصافحہ کرنے کا طریقہ یہ کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے اور ساتھ سلام کرنا چاہیے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کو 90 نیکیاں دی جاتی ہیں اور جو جواب دیتا ہے اس کو 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ صحیح صاحب کی آمد مرحبا۔ السلام علیکم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کو 90 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں اور جو اس کا جواب دیتا ہے اس کو 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ مگر جو جواب نہیں دیتا، سلام کرنا یہ سنت ہے، اس کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی سلام کر بھی دیتا ہے السلام علیکم تو آگے سے ہم ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، خاموش، جواب نہیں دیتے۔ تو جب بھی سلام کیا جائے تو کس طرح کیا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا جو السلام علیکم کہے گا اس کو 10 نیکیاں، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا اس کو 20 نیکیاں، اور جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے اس کو 30 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم خاموش۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس محفل میلاد کی برکت سے ہم سلام میں پہل کریں گے، اور سلام میں پہل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مسلمان ہمیں سلام کرے گا تو اس سلام کا جواب بھی دیں گے۔ کیا کریں گے؟ جواب دیں گے، خاموش نہیں رہیں گے۔ صحیح ہے؟ سمجھ آگے تمام اسلامی کو؟ آگے چلتے ہیں۔ سلام کا جواب ہو گیا۔ اچھا ایک اور حدیث پاک یاد آ گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہاں کیسے کریں گے بھائی؟ السلام علیکم میں نے کہا، دوسرے سامنے نے وعلیکم السلام کہا، اتنی دیر میں پھر کہہ دیں صلی اللہ علی محمد۔ کیا بول رہے ہیں؟ زیادہ ٹائم لگا؟ نہیں ٹائم لگا۔ فائدہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ جو کوئی بندہ سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے اور مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سلام کی اس سنت کو بھی ہم زندہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج مزید پڑھتے ہیں۔ سونا سنت ہے مگر جب سنت کی نیت کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے مبارک بستر پر تشریف لے جاتے نا تو سونے کی دعا پڑھا کرتے تھے، اور دعا پڑھنے کے بعد اپنا دایاں ہاتھ، سیدھا ہاتھ سیدھے رخسار کے نیچے رکھ کے یوں کر کے سویا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، کروٹ کے بل جو ہے یوں کر کے سونا، یہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور فرمایا کہ شمالن جنوبن سونا یہ سنت ہے، یعنی سر جو ہمارا شمال کیا بولتے ہیں؟ پورب بولتے ہیں، پشچم بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ شمال کو کیا بولتے ہیں؟ پشچم نا، اور ادھر پورب۔ ہاں تو پشچم کی طرف سر رکھے گئے اور اس طرف جو ہے وہ پاؤں رکھیں گے، اور اپنا ہاتھ جو ہے یہ رخسار کر کے رکھتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کر کے سوئیں گے۔ یہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور جو کوئی بندہ ایک سنت پر عمل کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری سنتوں کا عام مٹ رہا ہوگا، لوگ جو ہے وہ سنتوں سے دور ہوں گے، اس وقت جو کوئی بندہ میری ایک سنت پر عمل کرے گا اللہ تعالی عز و جل اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے اس اجتماع میں ہم نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو سیکھ کے لے کے جانا۔ ٹھیک ہے، ہم نے سلام کرنے کی سنت سیکھی، ہم نے کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا یہ سیکھا، اور ہم نے یہ سیکھا کہ جب سونا تو کیسے سونا ہے؟
دائیں کروٹ سونا ہے، سیدھے ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم نے یہ سیکھا کہ دسترخوان کے اوپر کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھا کھا لینا بھی ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت۔ اچھا آج کل ہر کوئی پریشانی کا اظہار کرتا ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، دعا کیجیے حضرت سید صاحب دعا کر دیجیے ہمارے روزی میں برکت آ جائے، ٹھیک ہے دعا کراتے ہیں، دعا کیجیے حضور ہمارے روزی میں برکت آ جائے۔ آئیے آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کر لے اور اس کے بعد کھانے کے بعد کھانے کا وضو کر لے اس کو تنگدستی سے دور کر دیا جائے، اس کے رزق میں برکت کر دی جائے گی۔ مشکل کام ہے کھانے کا وضو کیا ہے، معلوم کسی کو معلوم؟ کھانے کا وضو بہت آسان ہے۔ کھانے کا وضو یہ ہے کہ فقط یہاں تک ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھونا ہے، کلی کر کر کے منہ جو ہے یہ صاف کر لینا، یہ کھانے کا وضو ہے۔ مشکل کام ہے، تھوڑا سا عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اس سنت کے برکت سے ہمارے رزق میں برکت فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ ہم اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی اس سنت پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ پانی پینا کیا ہے؟ ہماری ضرورت، پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں، مگر پانی ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت میں سے پینا۔ ارشاد فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے پکڑ کر بیٹھ کر روشنی میں دیکھ کر 3 سانس کے اندر پینا، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت۔ ہم کیا کرتے ہیں کھڑے کھڑے جو پی جاتے ہیں، تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ 3 سانس کے اندر بیٹھ کر پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق انشاءاللہ پانی پینے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شکریہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب یہ سنتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی کہاں سے؟ جہاں پر ہمارے علماء اہل سنت موجود ہیں، جیسے ہمارے ابو القاسم نوری دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا رہے ہیں، تو یہ ہمیں اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی محبت پر سکھائیں گے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنا بھی ہمیں سکھائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مشتبار مدنی ماحول ہمارے ساتھ موجود ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر ہمیں پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو سکھایا جائے گا۔ آپ بولیں گے دعوت اسلامی کہاں موجود؟ الحمدللہ سلالہ کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر دعوت اسلامی موجود۔ الحمدللہ یہ پیچھے جو مسجد ہے پاکستانی مسجد، اس میں الحمدللہ ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اہتمام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بھی تشریف لائیے، آپ دور ہیں کوئی بات نہیں، موبائل آپ کے پاس ہے، نیٹ بھی چلتا ہے، اس کے اوپر آپ یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر یا مدنی چینل کی اپلیکیشن اس کو انسٹال کیجئے، آپ اپنی بنگلہ بھاشا سے اہتمام شرکت کریں، ٹھیک ہے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ پوری دنیا کے اندر تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے، پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو سکھاتی ہے، ہم تک پہنچاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کتنی آیتیں پڑھنی ہیں؟ ماشاءاللہ ایک زمین بتا دیا، کتنی پڑھنی ہے؟ 3 آیتیں پڑھنی ہیں، مگر کس طرح پڑھنی ہے؟ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ 3 آیتیں پڑھنی ہیں، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔